السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس میں سورۃ البلد کا دوسرا حصہ لیا تھا جو آیت نمبر 11 سے آخر تک تھا۔ ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلقتحم العقبہ، پس نہیں اس نے پھلانگا مشکل گھاٹی کو، وما ادراک ما العقبہ، اور تم کیا جانو کہ مشکل گھاٹی کیا ہے، فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ۔ تو یہاں بیان ہوا تھا سابقہ آیتوں کے لحاظ سے ان آیتوں کا تعلق کہ سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا بیان کیا ہے کہ جو زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھے اور بلکہ انہیں دنیا کو، زندگی کو مزے لینے اور عیش و عشرت کی جگہ سمجھا۔ تو اللہ نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ زندگی مشکلات کا، سختیوں کا اور مصائب کا مجموعہ ہے، اور انسان خود بھی ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے، ان چیزوں پر خوب گواہ ہے کہ کس طرح اس کی زندگی کا ہر مرحلہ کن مشکلات سے اور کن مصائب سے گزرتا ہے۔ تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ انسان اللہ کے سامنے جھکتا، اس کے اندر عاجزی انکساری پیدا ہوتی، بجائے اکڑفو پیدا ہونے کے اللہ کے سامنے اللہ کی بغاوت کرنے کے۔ لیکن انسان سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو پانے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے دیے مال کو، نعمتوں کو کس انداز سے غلط استعمال کرتا ہے، اور نہ کہ غلط استعمال کرتا ہے بلکہ اس پر فخر و غرور کرتا ہے۔ تو اس پر بھی اللہ نے اس کو تنبیہ کی کہ کیا اس کو اس بات کا علم نہیں کہ اس کو کوئی دیکھنے والا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ فلقتحم العقبہ، کہ ایسے لوگ انہوں نے کوئی مشکل گھاٹی نہیں پھلانگی، یعنی مال تو خرچ کیے ہیں کہ جہاں پر ان کو پروٹوکول ملے ہیں، وہ جہاں پر ان کو بڑی ان کی شہرتیں ہوئی ہیں، بڑی ان کی ناموری اور ان کی جو ہے نمود و نمائش ہوئی ہے۔ ہاں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کا دل چاہتا ہے، انسانی نفسانی خواہشات کے مطابق ہے۔ لیکن اصل کام جو مشکل گھاٹی ہے وہ کیا ہے کہ جو نفس کے اور انسانی مزاج کے خلاف چیزیں ہیں، وہ کیا ہیں کہ جہاں پر اس کو کوئی داد دینے والا نہ ہو، جہاں اس کو کوئی پروٹوکول دینے والا نہ ہو، وہاں پر خرچ کیا جائے، وہاں انسان کی محنت کوششیں ہوں۔ ہاں، یہ ہے جو مشکل ترین کام ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کہ ایسے لوگوں نے کوئی مشکل گھاٹی نہیں پھلانگی۔ اور مشکل گھاٹی کیا ہے؟ فرماتے ہیں فک رقبہ، اس کی مثال گردنوں کو آزاد کرنا، یعنی غلاموں کو آزاد کرنا، ان معاشرے کے مظلوم اور تہی دامن اور گرے ہوئے لوگوں کو، ان کو ظلم سے نکالنا، اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کسی بھوک فقر و فاقے دن میں کھانا کھلانا، اور وہ بھی کوئی چودھریوں بدماشوں کو نہیں بلکہ یتیماً ذا مقربہ، کسی قرابت والے یتیم کو، اور مسکین ذا متربہ، یا کسی مسکین کو جو مٹی کے ساتھ مل چکا ہو، یعنی معاشرے کے محتاج ترین، کمزور ترین لوگوں پر خرچ کرنا۔ اصل یہ ہے جو مشکل کام ہے کہ جہاں پر نمود و نمائش نہیں ہوتی، جہاں پر نام نہیں لگتے، جہاں پر شہرتیں نہیں ہوتی، لیکن اصل بلندیوں کا یہی کام ہے۔ کیونکہ گھاٹی کے بارے میں ہم ذکر کیا تھا کہ وہ تنگ جگہ ہوتی ہے جو اوپر کو چڑھتی ہے، دو پہاڑوں کے درمیان تنگ جگہ اوپر کو چڑھنے والی، جس کو گھاٹی کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح اس میں چڑھنا مشکل ہوتا ہے، ایسے ہی یہ کام بھی جو انسانی نفس کے، اس کے مزاج کے خلاف ہیں، ان کو کرنا مشکل ہوتے ہیں۔ لیکن ان کاموں کے لیے اللہ نے جو شرط بیان کی، ثم کان من الذین آمنوا، صرف یہ چیریٹی کے، خیرات کے کام کر دینا ہی کوئی بلندیوں کا رستہ نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ ایمان، توحید نہ ہو۔ تو ایمان اور توحید اور سچا عقیدہ یہ بنیادی شرط ہے کسی بھی عمل کے اعلیٰ ہونے کی، اس عمل کے عظیم ہونے کی، اور اس عمل کا انسان کو بلندیوں کی طرف لے جانے کی۔ تو نہ کہ صرف ایمان لائے بلکہ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، خود بھی صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھے،
اور دوسروں کو بھی اسی صبر کی تلقین کرتا رہے کہ جو صبر ایک مومن مسلمان کی زندگی کے قدم قدم پر اس کو ضرورت ہے، اور خود بھی رحم دلی، ہمدردی، خیرخواہی کا جذبہ اس کے اندر بھرا ہو، اس سے معمور ہو، اور دوسروں کو بھی اسی خیرخواہی، ہمدردی، رحم دلی کا اس کی وصیت کرے، تاکہ پورا کا پورا ماحول، معاشرہ انہی عظیم اخلاقیات پر، ان عظیم جو ہے وہ یعنی کہ اخلاقیات پر قائم ہو۔ تو جب تک یہ نہیں ہے اس وقت تک حقیقت میں انسان کوئی اعلیٰ منزلیں طے نہیں کر سکتا اور اونچے مقامات کو نہیں پا سکتا۔ اور جو یہ کام کر لیتا ہے پھر ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دائیں ہاتھ والے، دائیں طرف والے ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور ان کے مد مقابل جو پہلا گروہ گزرا ہے جنہوں نے کفر ہماری آیتوں سے، ان کے مذاق اڑائے، ناشکری کی اور اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کیا، تو فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو بائیں طرف والے ہیں، علیہم نار مؤصدہ، کہ جن پر نار، آگ بند کی ہوگی، یعنی آگ میں جلائے جائیں گے، وہ ایسی آگ جس میں ان کو بند کیا گیا ہوگا۔ یہ تھی سورۃ البلد کی آخری آیات۔ اس کے بعد ہم سورۃ شمس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، وضحاها اور اس کی دھوپ کی، والقمر اور چاند کی قسم، اذا تلاها جب اس کے پیچھے آتا ہے، والنہاری اور دن کی قسم، اذا جلاها جب اس کو سورج ظاہر کر دیتا ہے، واللیل اور رات کی قسم، اذا یغشاها جب سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، والسماء وما بناها اور آسمان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو بنایا ہے، والارض اور زمین کی قسم، وما طحاها اور ذات کی قسم جس نے اس کو بچھایا ہے، ونفس اور جان کی قسم، وما سواها اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو ٹھیک برابر تندرست بنایا ہے، فألهمها فجورها وتقواها پھر اس میں اس کی نافرمانی، اس کی پرہیزگاری کی پہچان ڈال دی ہے اس کے دل میں۔ قد افلح من زکاها یقیناً کامیاب ہو گیا کہ جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا، اس کو پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساها اور یقیناً ناکام ہو گیا جس نے اس کو دبا دیا اور اس کو جو ہے کہ زیر کر دیا، مغلوب کر دیا۔ سورۃ الشمس کی آیت نمبر 1 سے 10 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ سورۃ الشمس بھی مکی صورتوں میں سے ہے، اور یہ ان صورتوں میں سے ہے جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر عشاء کی، مغرب کی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے، اور بعض صحابہ کو آپ نے خصوصاً مغرب عشاء کی نمازوں میں، عشاء کی نمازوں میں اس طرح کی صورتیں پڑھنے کی تلقین کی۔ تو اس سورت کے اندر جس کا نام الشمس ہے، جو پہلے ہی اس کے لفظ سے لیا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی اور برائی کا فرق سمجھایا ہے، اور لوگوں کو برے انجام سے ڈرایا ہے، اور اچھے انجام کی طرف اور تزکیہ نفس کی ترغیب دی ہے، اس کے لیے ابھارا ہے۔ اور اس کے لیے، اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے آیتیں تلاوت کی ہیں آج کی، اس میں خصوصی طور پر مخلوقات کی متضاد چیزوں کا بیان کیا ہے، کہ جس طرح سورج اور چاند، دن اور رات، اور آسمان اور زمین دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ چیزیں ہیں، مختلف چیزیں ہیں، متضاد چیزیں ہیں۔ ایسے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو نیکی اور برائی کا الہام کیا ہے، وہ بھی
حقیقی معنوں میں ایک دوسرے کے متضاد اور مختلف چیزیں ہیں، یکساں نہیں ہیں۔ جس طرح ان مخلوقات کا معاملہ یکساں نہیں ہے، ان کے بلکہ نتائج بھی اور ان سے حاصل ہونے والے معاملات بھی ایک طرح کے نہیں ہیں بلکہ مختلف ہیں۔ اسی طرح سے انسان کا جو اس کو نیکی برائی کا الہام کیا ہے اور پھر آگے چل کر جن چیزوں کی وجہ سے قسمیں کھائی گئی ہیں کہ یقیناً وہ آدمی وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور وہ ناکام ہو گیا جس نے اس کو دبا دیا، اس کو مغلوب کر دیا۔ تو جس طرح یہ دونوں چیزیں، یہ ساری چیزیں مخلوقات مختلف ہیں، ان کے نتائج مختلف ہیں، ایسے ہی اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والا، اس کا نتیجہ، اور دوسرے مد مقابل جس نے اپنے نفس کو مغلوب کر دیا، اس کو دبا دیا، اور نفس کے اندر جو خیرات کے پہلو تھے، اچھے کے پہلو تھے، ان کو جو ہے وہ دبا کر ان کو جو ہے بے اثر بنا دیا۔ ایسے ہی ان دونوں طرح کے لوگوں کے نتائج بھی برابر نہیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سورت کا دوسرا حصہ جو آیت نمبر 10 کے بعد ہے کہ جس میں اللہ نے ایک تاریخی مثال پیش کی قوم ثمود کی، اس مقصد کو، اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ کیسے تاریخ میں ایسی قومیں گزری ہیں کہ جن کو برائی بھلائی کے یہ سارے الہامات ان کو بھی کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے ان چیزوں کو جو ہے نہ سمجھا اور ہدایت کا رستہ اختیار نہ کیا، اور جو تزکیہ نفس کا رستہ اختیار نہ کر کے بلکہ اپنے نفس کو مغلوب کیا، اس کو دبا دیا، اس کے اندر جو خیرات کے پہلو تھے ان کو ابھرنے نہ دیا، ان کو اٹھنے نہ دیا، اور نتیجہ پھر نکلا۔ نتیجہ کیا تھا؟ کفر کے ساتھ اور بے ایمانی کے ساتھ، اللہ کے نبیوں کو جھٹلانے کے ساتھ، کہ جس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کی سرکشی، ان کی بدماشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ان پر عذاب پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کس انداز سے مریا میٹ کر دیتا ہے اور تباہ و برباد کر کے رہتی دنیا کے لیے ان کو سبق اور عبرت بنا دیتا ہے۔ ایک تاریخی مثال پیش کر دی گئی کہ تاکہ رہتی دنیا وہ دیکھے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا غلط استعمال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خیر کے پہلو کو اس کو جگاتا نہیں، اس کو اٹھاتا نہیں، اور اللہ نے وہ فطرت جو انسان کے اندر رکھی ہے توحید کی، ایمان کی اور خیر کی، اس فطرت کو کام میں نہیں لاتا بلکہ اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے اور مجرمانہ رستہ اختیار کرتا ہے، تو ایسے مجرموں کا حال پھر کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے سورت کے اہم ترین جو موضوعات ہیں۔ فرمایا والشمس، قسم ہے شمس کی، سورج کی، وضحاہا، اور اس کی دھوپ کی۔ ضحا کا لفظ اگرچہ روشنی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو لیکن یہاں پر صرف روشنی نہیں، کیونکہ سورج کی روشنی تو اس کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن ضحا کا لفظ جو ہے حقیقت میں وہ استعمال ہوتا ہے سورج کی اس روشنی پر جس کے اندر تپش ہو، جس کے اندر جو ہے وہ ایک طرح کی جو ہے وہ یعنی کہ جلانے کا، اور ایک طرح کا جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ تپش کا پہلو ہو۔ تو میں کہ سورج کی قسم، وضحاہا، اور اس کی دھوپ کی قسم، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، یعنی چاند جو سورج کے بعد آتا ہے، کیونکہ عام طور پر سورج کے غروب ہونے کے بعد ہی چاند طلوع ہوتا ہے، اور اگرچہ چاند سورج کے ہوتے ہوئے ہو بھی آسمان پر، تب بھی چاند جو ہے اس کی روشنی سورج کی روشنی کے سامنے دبی ہوتی ہے اور ظاہر نہیں ہو پاتی، اس لیے فرمایا کہ چاند کی قسم جو اس کے بعد ظاہر ہوتا ہے، نمودار ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم جب سورج اس کو روشن کر دیتا ہے، اس کو چمکا دیتا ہے۔ جلا یجلی کے معنی کسی چیز کو ظاہر کر دینا، تو دن اس کا چمک دمک، اس کی جو آب و تاب کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ سورج کے ساتھ ہوتی ہے، کہ سورج جیسے جیسے اوپر اٹھتا ہے اس کی دھوپ تیز ہو جاتی ہے، تو اس کے ساتھ ہی دن بھی روشن ہو جاتا ہے، اس کی چمک دمک اور اس کی جو ہے ان کے ساری چیزیں ظاہر ہو کر سامنے آتی ہیں۔ واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم جب سورج
کو ڈھانپ لیتی ہے، یعنی سورج کو جب رات ڈھانپ لیتی ہے، کیونکہ رات کے آنے کے ساتھ ہی سورج غائب ہو جاتا ہے، اس کی روشنیاں چھپ جاتی ہیں اور سورج آگے چل دیتا ہے، تو رات کی قسم جب وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، والسماء وما بناہا، اور دن کی قسم کہ جب بلکہ آسمان کی قسم وما بناہا، اور ذات کی قسم جس نے اس کو بنایا ہے۔ ماں کا لفظ جو ہے عربی میں اگرچہ عام طور پر غیر جاندار چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، غیر عاقل چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ماں کا لفظ عموماً غیر عاقل چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ماں کا لفظ جو ہے وہ من کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ لفظ کے اگر ترجمہ کیا جاتا ہے تو یہاں پر معنی ہوتا ہے کہ آسمان کی قسم و ماں، اور ذات کی قسم بناہا جس نے اس کو بنایا ہے، تو اس لیے ماں کا لفظ یہاں پر الذی کے معنی میں ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے اس اللہ کو بنایا، اس آسمان کو بنایا ہے، تو اس کا معنی کیا ہوا کہ یہاں پر من کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور قرآن کریم میں بلکہ عربی میں بعض اوقات ماں جو غیر عاقل چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا استعمال جو ہے من کے معنوں میں استعمال آ جاتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ نکاح کرو جو تمہارے لیے، یعنی کہ جو تم کو اچھی لگے عورتوں میں سے۔ اسی طرح دوسری آیت میں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن عورتوں سے نکاح کیا ہو تمہارے آباء و اجداد نے۔ یہاں پر بھی ماں کا لفظ جو ہے عورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اگرچہ وہ عاقل چیز ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہاں پر والسماء، آسمان کی قسم، وما بناہا، اور ذات کی قسم جس نے اس کو بنایا ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے ماں کو یہاں پر مصدریہ بنایا ہے کہ اس کے بنانے کی قسم، لیکن یہ اگر معنی کیا جاتا ہے تو آگے کی آیتوں میں جا کر یہ معنی ٹکراتا ہے اور یہ معنی صحیح نہیں ہوتا، اس لیے یہاں پر الذی کا معنی یا ماں جو کہ الذی کے معنی میں استعمال کیا جانا ہی اس کا مناسب ہے۔ والارض، اور زمین کی قسم، وما طحاہا، اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو بچھایا ہے، یعنی آسمان اور اس کی بلندیاں، اس کی وسعتیں، اور عالم بالا میں جو اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات ہیں اس کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور اس ذات کی قسم جس اللہ نے اس آسمان کو بنایا ہے کہ اس اللہ کی کیا قدرتیں ہیں اس آسمان کو بنانے میں۔ اس طرح زمین کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ وما طحاہا، اور جو اس ذات کی قسم جس نے اس کو بچھایا ہے، اور ہم نے سابقہ آیات میں ذکر کیا تھا کہ اگرچہ زمین گول ہے، کروی ہے، بیضوی ہے، لیکن اس کے باوجود اس زمین کی وسیع اس کی جو وسعتیں ہیں، تو ان وسعتوں کی وجہ سے انسان زمین پر کھڑا ہوا ایسے ہی دیکھتا ہے جس طرح کہ زمین اس کو برابر نظر آتی ہے، لیکن بلندیوں پر جانے سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں زمین برابر نہیں بلکہ وہ ایک بیضوی شکل میں ہے۔ تو انسان کا زمین کو جو اوپر سے اس کو یعنی کہ ظاہری طور پر اس کو نظر آنا اس کو برابر طور پر، اور کوئی شک نہیں کہ زمین کا برابر ہونا واضح ہے، اور جس میں انسان کے لیے جو نعمت ہے اس کے برابر ہونے کی وجہ سے انسان کو اس کو رہنا سہنا، اپنے معاملات کرنا چلانا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے، اور زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کی جو قدرت کے کرشمے ہیں۔ وَنَفْسٍ، اور جان کی قسم، وما سواہا، اور اس ذات کی قسم جس نے اس نفس کو بنایا ہے۔ جی ہاں، نفس یعنی انسانی نفس، انسانی جان، اس کی قسم، وما سواہا، اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو بنایا ہے۔ بنانے کے معنی کہ اس کے اندر ہر چیز کو ایک متناسب انداز سے رکھا ہے، اس کی قد و قامت کے لحاظ سے، اس کے اعضاء کی ترکیب کے لحاظ سے، کہ ہر چیز کو ایک موضوع جگہ پر اس کو رکھا ہے۔ آنکھیں جہاں ہونے کی ضرورت تھی، کان جہاں ہونے کی ضرورت تھی، اس طرح سے ہر چیز کو ایک مناسب جگہ اس کو دی، مناسب طریقے سے بنایا، قد و قامت کے لحاظ سے، اعضاء کی ترکیب کے لحاظ سے۔ تو اس ذات کی قسم جس نے یہ عظیم ترکیب انسان کے اندر رکھی ہے، اور بلکہ نہ کہ ترکیب اور نہ کہ قد و قامت، بلکہ اس کے اندر جو اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں، دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے، طرح طرح کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاحیتیں ہیں، ہر چیز کو اس کی ضرورت کے مطابق یہ خصوصیات اس کے اندر رکھی، قوتیں رکھی ہیں، وہ صلاحیتیں دی ہیں، اور پھر اس کو جو عقل و فکر کی اور سوچ و استدلال کی جو اللہ تعالیٰ نے قوتوں سے ان چیزوں سے نوازا ہے، یہ بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نفس کے اندر جو رکھی ہوئی
صلاحیتیں ہیں اس کو بنانے کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو عظیم انداز ہے، کردار ہے. اور پھر فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو فطرت رکھ دی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کہ جان کی قسم، اور جو اس کو بنایا اس کے اندر ہر طرح کی صلاحیتیں رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ کیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فَأَلْهَمَهَا، الہام کیا ہوتا ہے؟ الہام کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ جس میں انسان جو ہے یعنی کہ غیر شعوری طور پر اپنے اندر جو ہے کسی چیز کو، یعنی کہ کوئی چیز اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے، کسی چیز کو برا سمجھتا ہے، کوئی اس کے اندر نیکی ہے یا کسی چیز کو نیکی سمجھتا ہے، کوئی دوسری کو برائی سمجھتا ہے. تو یہ الہام جو انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے. اور الہام کس چیز کا؟ فجورہا و تقواہا، برائی کا بھی اور تقوی نیکی کا بھی. برائی کا بھی کہ انسان کو برائی کے حوالے سے بتا دیا کہ کیا کیا چیزیں برائی کی ہیں، کیا چیزیں غلط ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے الہامی طور پر ہی انسان کے اندر اس کے اندر رکھ دی ہیں، چاہے آدمی کافر بھی ہو، بے دین بھی ہو، جاہل بھی ہو، کتنا بھی وہ اخلاقی اور دینی لحاظ سے گیا گزرا ہو، لیکن پھر بھی اس کے اندر برائی کو پہچان کرنے کا ایک لحاظ سے اس کے اندر اللہ نے مادہ رکھا ہوا ہے. اور اس کے اندر وہ ضمیر ہے جس کو نفس لوامہ کا نام دیا جاتا ہے، کہ جو ضمیر انسان کو اس کی برائی اچھائی کی طرف تنبیہ کرتا ہے. اچھائی کرنے پر، نیکی کرنے پر اس کے اندر جو ہے ایک نیکی کا احساس پیدا کرتا ہے کہ تو نے اچھا کام کیا ہے، اور برائی کرنے پر انسان کے اندر برائی کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ تو نے غلط کام کیا ہے. تو چنانچہ یہ کیا ہے؟ یہ وہ الہام ہے کہ جو اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہوا ہے، نیکی کا برائی کا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہے انسان کو اس کی نیکی کا، کہ نیکی کے کام کیا ہے اور برائی کے کام کیا ہیں. تو فطری طور پر اللہ نے یہ وہ چیز ہے جو انسان کے اندر رکھ دی ہے، وہ رجحانات و میلانات جو انسان کے اندر رکھ دیے ہیں، کہ جن کو انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس فطرت کے ساتھ یہ پہچانتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے. اور اسی طرح سے لاشعوری طور پر انسان کے اندر وہ تصورات اللہ نے رکھ دیے ہیں کہ جس کے ساتھ انسان برائی اچھائی کو اور ان چیزوں کو، اچھے اخلاق برے اخلاق، ان چیزوں کو پہچانتا ہے، ان کے اندر تمیز کرتا ہے، فرق کرتا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وہ چیز ہے کہ جو اللہ نے انسان پر حجت قائم کرنے کے لیے رکھی ہے، کہ انسان کے اندر ہی اللہ نے ودیت رکھ دی ہے، انسان کے اندر ہی فطرت پیدا کر دی ہے کہ جس فطرت سے انسان نیکی برائی کو، اچھائی برائی کو، صحیح اور غلط کو، ان چیزوں کی پہچان کرتا ہے. تو چنانچہ اگر انسان کے پاس وہی نہ بھی پہنچے تب بھی اس کے اندر یہ دی ہوئی ودی اور فطرت جو ہے وہی حقیقت میں انسان کے لیے ایک طرح کی اللہ کی طرف سے حجت ہے کہ اس کو اللہ نے جو یعنی کہ نیکی برائی کی پہچان کے یہ تمیز اس کے اندر رکھ دی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اس دی ہوئی فطرت کو استعمال کرے اور واقعی چیزوں کی پہچان کرے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. تو چنانچہ جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ برے سے برا انسان بھی اپنے اخلاق و کردار کے لحاظ سے، اچھائی برائی کے لحاظ سے چیزوں کی پہچان کرتا ہے کہ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تو یہ وہ پہلی اللہ کی طرف سے انسان کو دی ہوئی الہام ہے، اس کے دی ہوئے وہ ہدایت ہے کہ جس کے اللہ نے اپنے اوپر ذمہ داری لی ہے کہ وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، کہ بے شک ہمارے اوپر ہی ہدایت دینا. تو ہدایت کی پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر وہ یہ رکھی ہے کہ اس کو الہام کیا ہے اس کی اچھائی اور برائی کا. پھر اس کے اوپر مزید جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا بھیجنا تھا، انبیاء کو بھیجا، اور انبیاء کو بھیج کر مزید اس حجت کو مضبوط کیا، بلکہ اس حجت کو اور جو ہے اس پر ثابت کر دیا انسان کو. اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے عظیم جو ہے اپنے عدل سے انسان کے اندر رکھی ہوئی اس فطرت اور ودیت ہوئی کو صرف اس کے لیے دلیل اور حجت ہی بنایا، بلکہ رسولوں کو بھیجنے کو اللہ نے حجت اور دلیل بنایا. ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ اگرچہ انسان کے اندر ہم نے اچھائی برائی کی تمیز تو رکھ دی ہے کہ جس سے انسان خود ہی
پہچان سکتا ہے صحیح اور غلط کو، اچھے اور برے کو، حق و باطل کی تمیز کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس تمیز کو مزید پہچاننے کے، اس کی پہچان کرنے کے لیے، مزید اس کی تاکید کرنے کے لیے، خیر و شر کے اندر تمیز پیدا کرنے کے لیے اللہ نے مزید جو ہے اس کے اندر جو ہے اس کے اوپر رسولوں کا سلسلہ شروع کیا، رسول بھیجنے کا، تو کہنے کا مقصد اور مزید کتابیں بھیجنے کا، تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان ہدایت کے انتظامات ہیں کہ جو اس ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے۔ اور اسی فطرت کی طرف جو ہے قرآن کریم کی آیات اور کئی احادیث اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من مولود الا ویولد علی الفطرہ، کہ کوئی بھی بچہ نہیں کہ جو فطرت پر پیدا نہ ہوتا ہو۔ کون سی فطرت پر؟ وہ توحید کی فطرت جس جو انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ لیکن ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، لیکن اس کے ماں باپ ہیں کہ جو اس کو، اگر ماں باپ یہودی ہے تو یہودی بنا دیتے ہیں، وہ عیسائی ہے تو عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہے تو مجوسی بنا دیتے ہیں، کسی اور گمراہ دین پر، باطل دین پر ہے تو اس کو اس پر چلا دیتے ہیں، یا ماحول معاشرہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، کہنے کا مقصد۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری طور پر یہ فطرت رکھی ہے کہ جس میں انسان، اصل یہ ہے کہ نیکی کو، توحید کو، ان چیزوں کو پہچان سکتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ماتا ہے حدیث قدسی میں، انی خلقت عبادی کلہم حنفاء، کہ میں نے تو اپنے تمام بندوں ہی کو حنفاء، توحید پر پیدا کیا ہے، لیکن شیطان ہیں کہ جنہوں نے آ کر انسانوں کو ان کی اصل فطرت سے ہٹا دیا۔ تو بات کر رہے تھے، یہ وہ الہام ہے، یہ وہ اللہ کی طرف سے رکھی ہوئی انسان کے اندر فطرت ہے کہ جس کا بیان ہوا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر الہام کیا ہے اس کے فجور کا اور اس کے تقوی کا۔ اور یہ الہام فجور تقوی کا تو جو ہے وہ ہے اس سے پہلے، بلکہ انسان کے اندر جو الہام اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے رکھے ہیں۔ ایک وہ الہام ہے جو حیوانی شکل کا ہے، کہ کسی بھی حیوان کے اندر، جو انسان کے اندر بھی ہے، کسی بھی حیوان کے اندر ہے، کہ بچہ پیدا ہوتے ساتھ ہی، یعنی کہ جس چیز کا بچہ ہے وہ اسی طرح کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر کوئی کہ دودھ پینے والا بچہ ہے تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی اپنے ماں کا دودھ پینا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دودھ پینے کا طریقہ بھی سکھا دیتا ہے۔ اگر یہ چیز لوگوں پر چھوڑ دی جاتی تو کبھی بھی لوگ اس کام کو نہ کر پاتے کہ اس بچے کو جو ہے دودھ پینے کا فن سکھا سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی تیرنے والی چیز ہے تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی تیرنا شروع کر دیتی ہے۔ اڑنے والا پرندہ ہے تو وہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کو اڑنے کا فن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد، اس کو کھانے پینے کا جو اس کا انداز ہے، پیدا ہوتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر الہام رکھا ہوتا ہے، وہ حیوانی الہام کہ جس کے ساتھ ہی وہ اپنی وہ کام شروع کر دیتا ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے۔ اس طرح وہ عقلی الہام جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان، یا بلکہ خصوصاً انسان کے اندر رکھا ہے عام حیوانوں سے ہٹ کر، کہ جس عقلی اس الہام کی بنیاد پر انسان جو ہے طرح طرح کی دنیا کے معاملات، چیزیں کرتا ہے اور دنیا کے انکشافات کرتا ہے، اپنی ترقی تمدن کی منزلیں طے کرتا ہے اسی عقلی الہام کے ساتھ ساتھ، اور طرح طرح کی ایجادات اور اکتشافات سامنے آتے رہتے ہیں۔ اور تیسرا بڑا الہام جو اخلاقی الہام ہے، جس کی ہم بات کر رہے تھے، کہ جس میں انسان جو ہے وہ اچھائی اور برائی کا اور غلط اور صحیح کی تمیز کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ ساری خیر، اس کی قوت طاقتیں دی ہیں، خیر و شر کے اندر فرق کرنے کے اللہ نے اس کو جو ہے مادہ دیا ہے، اس کا الہام دیا ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ وہ الہام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ملا ہے، اور جو اللہ کی طرف سے ایک پہلا ہدایت کا وہ ذریعہ ہے کہ جس سے انسان خیر و شر میں تمیز کر سکتا ہے اور اپنے لیے صحیح راستے کا تعین کر سکتا ہے۔ تو اس الہام کی بنیاد پر ہی انسان، جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس کے پاس کو وحی نہ بھی آئی ہو اور وحی کی تعلیمات نہ بھی پہنچی ہوں، تب بھی وہ اس الہام کے ذریعے سے ہی نیکی اور خیر کو جان سکتا ہے، بلکہ اپنے رب کی بھی پہچان کر سکتا ہے، اللہ کی توحید کو بھی جان سکتا ہے۔ اور بہت سے وہ لوگ پائے گئے ہیں کہ جو وحی کے بغیر بھی اس الہام کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت تک پہنچے، اللہ کی توحید کو انہوں نے اپنایا، شرک سے دور رہے، کفر و بے ایمانیوں کو چھوڑا، اچھے اخلاق و کردار کو اپنایا، اس اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے الہام کی وجہ سے۔ لیکن یہ الہام کب جو ہے انسان کے کام آتا ہے، اور الہام کب جو ہے اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنتا ہے، اگلی آیتوں میں اللہ نے اسی بات کا ذکر کیا ہے، قد افلح من زکاہا۔
اللہ نے نفس کو بنانے کے ساتھ ساتھ اس کو الہام تو کر دیا نیکی اور برائی کا، تو چنانچہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور دیے ہوئے اس اللہ تعالیٰ کے اس الہام کو جو صحیح اس کا صحیح استعمال کیا، اس کو سمجھتے ہوئے اس الہام کے ساتھ چلتے ہوئے نیکی اور برائی کا تمیز کی، اور تمیز کر کے نیکی کا رستہ اختیار کیا، برائی سے بچا، اور حق و باطل کی تمیز کر کے حق کو اپنایا اور باطل سے دور رہا، اور اخلاق و کردار میں اس الہام کی بنیاد پر اچھے اخلاق و کردار کو اس کا رستہ اس نے لیا اور برے اخلاق و کردار سے اپنے آپ کو پاک رکھا، ہاں تو یہ وہ شخص ہے قد افلح جو کامیاب ہو گیا۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ اللہ نے انسان کو جو الہام دیا ہے اس الہام کا صحیح استعمال کیا ہے، وہ تزکیہ نفس ہے، وہ صحیح اس الہام کا استعمال کرنے کے نتیجے میں اپنا تزکیہ کرنا اور صحیح رستوں کو اختیار کرنا اور حق کے رستوں کو پہچان کر ان پر چلنا اور باطل کے رستوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ وہ تزکیہ ہے۔ جس نے یہ تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ فقد خواب من دساہا، اور یقیناً نامراد ہو گیا کہ جس نے اس کو خوابہ، اس کو دبا دیا، اس کو جو ہے مغلوب کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے الہام جو دیا ہے انسان کو، اس کے اندر جو فطرت رکھی ہے توحید کی، اچھے اخلاق و کردار کی پہچان کرنے کی، نفس کے اندر یہ چیزیں جو رکھی ہیں، تو نفس کو دبا کر اور نفس کو مغلوب کر کے اس کے اوپر باطل کو غالب کر دیا، اس کے اوپر نفسانی خواہشات کو غالب کر دیا، اور اس کے اندر جو خیر کے رجحانات اور محرکات تھے ان کو مغلوب کر کے جو ہے اس پر جو ہے ان کے باطل کو، فجور کو، برائی کو غالب کر دیا۔ ہاں یہ وہ شخص ہے کہ جو جس نے اپنے آپ کو برباد کر دیا، خوابہ نامراد ہو گیا۔ تو جس طرح دونوں لوگوں کے اعمال مختلف ہیں اور متضاد ہیں، ایسے ہی دونوں کے نتیجے بھی مختلف اور جو ہے متضاد ہیں۔ یقین کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے الہام کو اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے، اس میں خیر و شر کا امتیاز کرتے ہوئے خیر کو اپنایا، شر سے بچا، اور حق کو لے کر باطل سے دور رہا، اور اچھے اخلاق و کردار کو اپنا کر برے اخلاق سے بچ گیا، تو یہ وہ شخص ہے جو کامیاب ہو گیا۔ دنیا کے اندر بھی کامیابی اس کی، اللہ کی طرف سے اس کی نیک نامی ہے، اللہ کی طرف سے اس کی مدد نصرت ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے خیر و برکات کے ذریعے ہیں، اس کی دنیا بھی، زندگی بھی، اور آخرت میں بھی اس کے لیے جو عظیم کامیابیاں ہیں۔ اور اس کے مد مقابل جس نے اپنے نفس کی جو اندر خیر اللہ نے رکھی ہے اس کو دبا دیا اور خیر کے پہلوؤں کو مغلوب کر دیا، اور جو اس کے اندر خیر کے جذبات تھے ان کو دبا کر اس پر جو ہے باطل کو، فسق و فجور کو غالب کر دیا، تقوی نیکی کا رستہ اختیار کرنے کے بجائے فسق و فجور کا رستہ اختیار کیا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ناکام ہو گئے۔ تو یہ وہ اصل بات ہے جس پر اللہ نے پہلے قسمیں کھائی ہیں، والشمس وضحاہا سے لے کر جو ہے وہ آیت نمبر 7 تک تقریباً یہ ساری قسمیں اللہ نے کھائی ہیں اسی مقصد کو بیان کے لیے، اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہ انسان کی کامیابی کہاں پر ہے، اس کی ناکامی کہاں پر ہے۔ تو کامیابی اور ناکامی کی راز کیا ہے، لیکن ان قسموں کا ان چیزوں کے ساتھ تعلق کیا ہے، کیونکہ ہمیشہ قسم اور جس چیز پر قسم کھائی جاتی ہے دونوں کو آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو جس طرح ہم نے سورت کے تعارف میں اشارہ کیا ہے کہ جتنی بھی چیزیں شروع میں قسمیں کھائی گئی ہیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک دوسرے کے برعکس ہیں، اپوزٹ ہیں۔ سورج اور چاند ایک دوسرے کے متضاد چیزیں ہیں کہ ایک طرف سورج کی آب و تاب، اس کی دھوپ، اس کے اندر جو توانائی کا ایک بہت بڑا مادہ ہے، اور اس کی آب و تاب ہے، اس کی تیز دھوپ ہے، اور جس کے اندر انسان کو ایک بہت بڑی تپش حاصل ہوتی ہے، بہت بڑی توانائیاں ملتی ہیں، اور اس کی تیز روشنی، اور اس کے مد مقابل چاند کہ جس کی روشنی بھی بڑی مدھم ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی آب و تاب کا انداز نہیں ہوتا، اور وہ توانائی اور وہ تپش اور وہ چیزیں جو سورج کے اندر اللہ نے رکھی ہیں چاند کے اندر، اس کا دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، بلکہ ایک جو ہے وہ پرسکون قسم کا وہ ہلکی پھلکی روشنی ہوتی ہے، بلکہ وہ روشنی بھی سورج کی ہوتے ہوئے غائب ہوتی ہے۔ ہاں چاند کی روشنی بھی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب سورج
نہیں ہوتا، ورنہ چاند ہوتا بھی ہے آسمان پر، لیکن اگر سورج بھی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چاند صرف نظر آنے کو اس کی شکل نظر آتی ہے، لیکن اس کی کوئی روشنی نظر نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دونوں چاند اور سورج ایک دوسرے کے اپوزٹ متضاد چیزیں ہیں۔ تو جس طرح یہ متضاد چیزیں برابر نہیں ہیں اور تم دیکھتے ہو اس مخلوقات میں، ہر روز ان مخلوقات کو دیکھتے ہو کہ کس انداز سے دونوں کا فرق ہے، ایسے ہی جس نے اپنے نفس کو تزکیہ کر لیا، پا لیا، اس کا کامیاب ہونا، اور جس نے اپنے نفس کو جو ہے برباد کر لیا، اس کے اچھے جذبات کو دبا کر، مغلوب کر کے اس پر باطل کو، گمراہی کو اور غلط چیزوں کو غالب کر دیا، اس کا ناکام ہونا بھی اسی طرح واضح ہے جس طرح سورج اور چاند کا فرق واضح ہے۔ اسی طرح اس کے بعد کی قسم کہ دن اور رات کی قسم، اور دن اور رات کا فرق سورج اور چاند سے بھی کہیں بڑھ کر واضح ہے کہ دن جو روشن چمکدار اور ہر طرح سے اس کے اندر ایک زندگی کے آثار ہوتے ہیں اور انسان کی حرکت اور نشاط کا وقت ہوتا ہے، اور رات جو اندھیری اندھیرا چھایا ہوتا ہے۔ تو دن اور رات کا بہت بڑا فرق یہ ہر عام و خاص کے سامنے واضح ہے کہ کتنا بڑا فرق ہے کہ جس کا انکار صرف اور صرف کوئی بیوقوف ہی کر سکتا ہے، وہ عقل کا اندھا ہی کر سکتا ہے کہ رات اور دن ایک جیسے ہو سکتے ہیں یا رات اور دن میں کوئی فرق نہیں۔ تو جس طرح رات اور دن کا بہت بڑا فرق دیکھنے والوں کو اور مخلوقات اس کائنات میں بسنے والوں کو سبھی کے سامنے ہے، ایسے ہی جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا، پاک کر لیا، اور اچھے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو الہام کیا ہے تقویٰ نیکی کا، اس کو اپنا کر فجور کے اوپر اس کو غالب کر دیا، اس کی کامیابی بھی واضح ہے۔ اور اس کے مد مقابل جس نے اپنے فجور کو غالب کر کے تقویٰ نیکی کو مغلوب کر دیا اور اپنے نفس کو دبا دیا، اس کی ناکامی بھی اسی طرح واضح اور ان کے واضح ہے جس طرح دن اور رات کا فرق جو ہے واضح ہے۔ تیسرا فرق جو اللہ نے بیان کیا وہ زمین آسمان و زمین کا، کہ آسمان کہ جو بلندیوں والا ہے، اس قدر وسعت والا ہے، اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کی عالم بالا کی مخلوقات ہیں، اور اس کے مد مقابل زمین جو نیچے ہے آسمان کی بلندیوں کے برخلاف، اور جس میں آسمانوں کی نسبت بالکل الگ تھلگ مخلوقات ہیں، الگ تھلگ اس کے مزاج ہیں، الگ تھلگ اس کے انداز ہیں۔ تو جس طرح کہ آسمان زمین کا بہت بڑا فرق ہے ہر دیکھنے والے کو جو ظاہر ہوتا ہے، ایسے ہی کسی نفس کا پاک ہو کر کے اس کا کامیاب ہونا بھی اسی طرح واضح ہے، اور اس کی ناکامی بھی اگر کو اس کو اپنے نفس کو اس کے اوپر نفسانی خواہشات کو مغلوب کر کے غالب کر کے جو اپنے نفس کو مغلوب کر دیتا ہے، اس کی ناکامی بھی اسی طرح واضح ہے کہ جس طرح اپنے آسمان اور زمین کا فرق واضح ہے۔ تو یہ وہ بنیادی وجہ ہے ان قسموں کو کھائے جانے کی، کہ قسمیں کیوں کھائی گئی ہیں، ان قسموں کے کھانے کے پیچھے اصل وجوہات کیا ہیں، کہ جس طرح یہ بڑے فرق واضح طور پر ہر انسان کو نظر آتے ہیں، ایسے ہی قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر کے اس کو تقویٰ نیکی کی رستوں پر چلا کر اور اس کو حضور کے ان چیزوں کو مغلوب کر کے اور اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق چل کر اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، تو اس کی کامیابی کا انداز کیا ہے۔ اور جس نے اپنے آپ کو اپنے نفس کو جو ہے مغلوب کر کے اس کو دبا کر اس کے اندر خیر کے پہلو جو ہے ان کو چھپا کر اور ان کو دبا کر اس کے اوپر جو ہے وہ شر کو غالب کر دیا اور نفسانی خواہشات کو غالب کر دیا، تو اس کی ناکامی اسی طرح واضح ہے۔ اور ان آیتوں سے اس بات کا بھی پتہ چلا کہ انسان کا تقویٰ حاصل کرنا اور اپنے نفس کا تزکیہ کرنا یا اپنے نفس کو جو ہے وہ خراب کرنا، برباد کرنا، اس کو دبا دینا، اس کے اندر خیر کے پہلوؤں کو چھپا دینا، یہ انسان کا اپنا عمل ہے، اس کا اپنا کردار ہے کہ جس وجہ سے انسان پھر کامیابی یا ناکامی کا شکار ہوتا ہے، اور اسی بنیاد پر پھر اس کے لیے آگے بھی آخرت میں بھی اسی لحاظ سے اس کا نتیجہ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے انسان آگے آخرت میں جنت یا جہنم کا مستحق بنتا ہے۔ کامیابی اللہ نے فرمایا قد افلح، کامیاب ہو گیا، تو کامیابی کا یہ چیز انسان کی طرف اللہ نے منسوخ کی ہے، اگرچہ اللہ کی توفیق سے ہے لیکن اس میں انسان کی کوشش ہے، اس کی محنت ہے۔ اور اسی طرح قد خاب، جو ناکام ہوا، نامراد ہوا، اس ناکامی نامرادی کو بھی اللہ نے انسان کی طرف منسوخ کیا، کیونکہ اس ناکامی اور نامرادی کے اندر بھی انسان کو اپنا کردار ہے کہ جو اس نے اپنے خیر کے پہلوؤں کو
اور جو اللہ کی خیر کی فطرت اس کے اندر رکھی ہے اس کو مغلوب کر کے اس کو دبا کر شر کو غالب کر دیا۔ تو یہاں پر بعض لوگوں کو کہنا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، قد افلح من زکاہا، کہ یقیناً کامیاب ہو گئے جس کو اللہ نے پاک کر دیا، لیکن حقیقت میں یہ معنی جو ہے آیت کے موضوع کے برخلاف ہے، اس کے سیاق و سباق کے برخلاف ہے۔ ہاں دعا ضرور موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی تھی اللہم زکیہا فانک انت خیر من زکاہا، کہ آپ کی دعائیں ہوتی، اس دعا میں سے یہ بھی تھا کہ اللہ تو دل کو پاک کر دے، تو سب سے بہتر ہے کہ جس کو پاک کرتا ہے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا، اس دوسری حدیث کے اندر، دوسری دعا کے اندر، اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر، وزکیہا انت خیر من زکاہا، اس کو پاک کر دے، تو سب سے بہتر اس کو پاک کرنے والا ہے، انت ولیہا مولاہا، تو ہی اس کا مولا، اس کا ولی، اس کا کارساز ہے۔ تو یہ دعا ہے، اور اس دعا کے اندر بھی اللہ سے توفیق مانگنا ہے نفس کو تزکیہ کرنے کی، نفس کو پاک کرنے کی، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام اپنے ذمہ لیا ہے کہ نفس کو پاک کرنا میرا کام ہے۔ اللہ کی طرف سے ہے، کچھ شک نہیں، اللہ کی توفیق سے ہے، لیکن انسان کا خود اس میں عمل اور کردار ہے، اور اسی عمل کردار کی وجہ سے ہی انسان پھر آگے اس کے نتائج کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ نفس کو پاک کر لیا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے کیا انعامات ہیں، اور اگر نفس کو جو ہے وہ خراب کر لیا، برباد کر لیا، اس کے نتیجے میں اس کے لیے کیا بربادی، تباہی اور آگے جہنم کے عذاب ہے۔ تو یہ ہے وہ عظیم ترین پیغام جو اس آیتوں کے اندر ملتا ہے کہ جس میں اللہ نے ان کے اپنی مخلوقات کی قسمیں کھا کر تقریباً 11 یا بلکہ 15-16 چیزوں کی قسمیں کھا کر اس بات کی حقیقت کا بیان کیا کہ انسان کا اپنے نفس کا تزکیہ کرنا اس کی کامیابی کا رستہ ہے، اور اپنے نفس کو برباد کر کے اس کو دبا کر اور خیر کے پہلوؤں کو چھپا کر اس پر جو ہے فضول کو غالب کر دینا، یہ اس کی ناکامی، نامرادی اور بربادی کا رستہ ہے۔ تو یہ قسمیں کھانے کا مقصد یہی ہے کہ انسان کو تنبیہ کرنا کہ تاکہ وہ تقوی کا رستہ اختیار کر کے اپنے نفس کو پاک کر لے اور خیر و بھلائی کے رستے پر چل کر اپنی کامیابی کے منزل طے کر لے، اس کے مد مقابل ناکامیوں سے بچنے کے لیے جو ہے اپنے نفس کو بچا لے ہر طرح کی اس کے خرابیوں سے، اس کے اندر جو خیر کے پہلو ہیں ان کو اجاگر ہونے دے، نہ کہ ان کو دبائے اور نہ کہ ان کو چھپائے۔ تو یہ وہ عظیم پیغام ہے جو آیتوں کے اندر ملتا ہے۔ دوبارہ دیکھیں آیتوں کو، والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی قسم، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم جب سورج اس کو روشن کر دیتا ہے، واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب سورج کے اوپر آتی ہے، والسماء وما بناها، اور آسمان کی قسم اور ذات کی قسم جس نے اس کو بنایا ہے، والارض وما طحاها، اور زمین کی قسم اور ذات کی قسم جس نے اس کو بچھایا ہے، ونفس وما سواها، اور ہر جان کی قسم اور جس نے اس جان کو بنایا ہے، اس کو برابر کیا ہے، اس کے اندر ہر طرح کی صلاحیتیں رکھی ہیں، فألهمها فجورها وتقواها، نفس کو بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس نفس کے اندر الہام کیا ہے اس کے فجور کا، اس کی برائی کا، اور تقواها، اس کے نیکی کی تقوی کے رستوں کا۔ قد افلح، یقین کامیاب ہو گیا، من زکاہا، کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، تزکیہ کر لیا، اور قد خاب من دساہا، اور یقین ناکام ہو گیا جس نے اپنے نفس کو دبا دیا، اس کے اندر خیر کے پہلوؤں کو چھپا دیا۔ بارک اللہ فیک۔